السلام علیکم. پچھلی ویڈیوز کے اندر اسٹڈی ان جرمنی سیریز کے اندر ہم نے سب سے پہلے کنسیڈریشنز ڈسکس کی تھیں. اس کے بعد سیکنڈ ویڈیو کے اندر ہم نے پروسیس آف اپلیکیشن کو ڈسکس کیا تھا, اور اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز, انویسٹمنٹ کتنی چاہیے اور کیسے ریکور ہو سکتی ہے, اینڈ واٹ آر دا ڈائنامکس ریلیٹڈ ٹو اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو فائنینس. جرمن یونیورسٹیز کی فیس نہیں ہوتی, ایز یو مائٹ نو دس از ون آف دا اٹریکشنز اباؤٹ جرمن یونیورسٹیز. لیکن اب ریسنٹلی اباؤٹ 1500 یوروز پر ایئر پرابلی آنا شروع ہو گئی ہیں ان سم یونیورسٹیز. واسٹ نمبر آف پبلک یونیورسٹیز آر اسٹل فری ٹو اسٹڈی وداؤٹ ٹیویشن. لیکن جرمنی کا ویزا انٹرویو جو کہ آپ کی یونیورسٹی میں سلیکشن کے بعد کا پروسیجر ہے, اس میں آپ کو بلاکڈ اکاؤنٹ شو کرنا ہوتا ہے. دس از دا کیچ, دس از دا ریکوائرمنٹ, دس از واٹ فلٹرز آؤٹ سم اماؤنٹ آف پیپل. ادروائز سارے یہاں پر اپلائی کر سکتے تھے. لیکن یہ بلاکڈ اکاؤنٹ فار دوز ہو ڈونٹ نو, جرمنی کے اندر کے ایک اکاؤنٹ آپ نے بنانا ہوتا ہے, اوپن کرنا ہوتا ہے, جس کے اندر آپ نے 10,000 یوروز, ابھی ریسنٹلی 10,236 آئی تھنک ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے جو آپ نے ڈپازٹ کرنی ہوتی ہے. یہ 8,000 سے ریوائز ہو کے ابھی پچھلے سال آئی تھنک یا اس سے پچھلے سال 10,000 پہ آئی تھی. یہ کیلکولیٹ کس طرح سے ہوتی ہے کہ پر منتھ آپ کا جو وہاں پر ایکسپینس ہے, گورنمنٹ جو پروجیکٹڈ ایکسپینس رکھتی ہے کہ آپ اتنا اسپینڈ کریں گے, وہ ہے 853 یوروز پر منتھ. اس کو ملٹیپلائی کر لیں 12 مہینے سے, تو دیٹ میکس اپ 10,236 یوروز. اور اس میں یہ ہے کہ بینک آپ کو 853 یوروز سے زیادہ نہیں نکالنے دیتا پر منتھ, اینڈ دیٹ ٹو آفٹر یو لینڈ ان جرمنی. کیوں؟ کیونکہ اٹ از میڈ ٹو انشور کہ آپ کے پاس پہلے سال کے لیے انف اماؤنٹ ہے پر منتھ فار یور لیونگ, اور آپ مطلب بھوکے نہیں پڑے ہوئے وہاں پر. تو اسینشلی دس اماؤنٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ جرمن گورنمنٹ ریکوائرز فرام یو یا جرمن یونیورسٹیز ریکوائر فرام یو, بلکہ یہ آپ کے پہلے سال کے لیونگ ایکسپینس کے لیے ہوتی ہے. تو اٹ از مطلب آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ فری ہی ہوتا ہے. لیکن انیشیل انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے دیٹ ٹو از اے ہیوج اماؤنٹ فار لاٹ آف پیپل ٹو ارینج. تقریباً 20 لاکھ بنتے ہیں, 20 سے 22 لاکھ. اور یہ لیکن یہ ریکور ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ یہ فوراً سے نہیں, کچھ مہینوں کے اندر ہی, 1-2 مہینوں کے اندر ریکور ہونا شروع ہو جاتی ہے. ویل ڈسکس ہاؤ دیٹ از پاسبل. لیکن اگین ٹو ریٹریٹ, دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا ڈیٹ ایز یو کمپلیٹ یور فرسٹ ایئر. اور جرمنی کے اندر, اور آپ کی زیادہ تر انویسٹمنٹ جو ہے آؤٹ آف 10,236 یوروز دیٹ یو بلاکڈ ان ٹو دیٹ اکاؤنٹ, وہ آپ نہ صرف آپ کو پر منتھ 853 یوروز ملیں گے, بلکہ آپ سرپلس میں ہوں گے ایٹ دی اینڈ آف فرسٹ ایئر. ایٹ دس پوائنٹ یو مائٹ بی اے بٹ کنفیوزڈ, اور آپ شاید کہہ رہے ہوں کہ یہ کیسے ہوگا پاسبل. تو نمبر 1 یہ کہ لیونگ ایکسپینس جرمنی کے اندر ہارڈلی 650 یا مطلب لوگ 500 کہتے ہیں, 600 کہتے ہیں, لیکن 650 to 700 کر لیں اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ آپ تھوڑا سا ماڈیسٹلی رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایون ناٹ کمپرومائزنگ آن یور فوڈ اینڈ لیونگ, یہ جو ہے 650 اینڈ 700 یوروز یہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. موسٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے روم جو ہے اس کا ایکسپینس کتنا ہے, کیونکہ دیٹ از میجر ایکسپینس. بڑے سٹیز کے اندر رینٹس زیادہ ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پارٹ ٹائم جابس میں پھر انکمس بھی زیادہ ہوتی ہیں. سیکنڈلی جرمنی میں دیر آر ٹن آف جابس, اور مطلب اف یو آر ولنگ, اف یو آر جاب سرچنگ, تو آپ کو جاب مل ہی جاتی ہے. تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ جاب سرچ جاتے ساتھ ہی اسٹارٹ کر دیں, تو اسٹارٹنگ فرام دا تھرڈ منتھ آن ایوریج آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ فرام دا تھرڈ منتھ ہوپفلی جاب اسٹارٹ کر دیں گے. اینڈ یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو ارن 800 to 1,000 یوروز اے منتھ بائی ورکنگ پارٹ ٹائم اباؤٹ 20 hours اے ویک, وچ مینس کہ آپ کا لیونگ ایکسپینسز کے اندر اس 800 to 1,000 یوروز کے اماؤنٹ کے اندر سے نکل رہا ہوگا. تو وچ لیوز یو 200 to 300 یوروز ایکسٹرا, کیونکہ 650 600 700 اس طرح سے ہوتا ہے آپ کا. تو دیٹ لیوز یو 200 to 300 ایکسٹرا. تو آپ کا 853 جو بلاکڈ اکاؤنٹ سے ریلیز ہو رہا ہے ایچ منتھ, پلس آپ کا سرپلس جو 200 to 300 ہے فرام واٹ یو آر ارننگ فرام یور پارٹ ٹائم جاب, وہ بچ جاتا ہے. اور ٹوگیدر دے میک اپ اراؤنڈ 1,000 یوروز اے منتھ, جو آپ گھر واپس بھیج سکتے ہیں پر منتھ. کو میں ویژولائز کر کے یہاں پر لگا دوں گا فار ایزی انڈرسٹینڈنگ, تھوڑا سا ڈیجٹس نمبرز وغیرہ ہیں انوالوڈ. تو
لیکن دس از آل ایکسپیکٹنگ کہ آپ تھرڈ منتھ سے آپ کی جاب اسٹارٹ ہو گئی تھی. دس مینس کہ یو وڈ ہیو ریکورڈ اباؤٹ 10,000 یوروز وچ از آل آف یور انیشیل انویسٹمنٹ. تو یہ سرپلس ہے، یہ آپ کے اکاؤنٹ میں، یہ آپ کا بیلنس ہے، آپ فیملی کو بھیج سکتے ہیں. یا فار ایگزامپل آپ نے کسی سے لیٹ سے لون لے کے ارینج کیا تھا، یا وچ ایور وے یو ارینجڈ یور فنڈس، آپ اس کو واپس لے کے جا سکتے ہیں. اور اگر یہ سرپلس میں ہے تو آپ اس کو انویسٹ کریں یا جو مرضی کرنا ہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن سیکنڈ ایئر کے اندر جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو اب تو آپ پہلے سال کے اندر 12 مہینے کے اندر اپنی ساری بلاکڈ اماؤنٹ یوز کر چکے ہیں. تو اب آپ کے پاس پر منتھ ایکسپیکٹڈ سیونگ آؤٹ آف دی $1,000 800 to $1,000 دیٹ یو ور ارننگ، ایکسپیکٹڈ سیونگ اس میں سے 200 to 300 ہی ہے، وچ میکس اپ اراؤنڈ 50,000 پاکستانی روپیز. تو ان کو آپ چاہے گھر بھیج دیں پر منتھ، ایون آفٹر ریکورنگ آل آف یور بلاکڈ اکاؤنٹ اماؤنٹ، یہ آپ 50,000 اسٹل گھر بھیج سکتے ہیں آفٹر مطلب ارننگ یور لیونگ بائی یور سیلف تھرو پارٹ ٹائم. یا پھر آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں یا انویسٹ کر سکتے ہیں یا ڈو واٹ ایور یو وانٹ. سو ایٹ دی اینڈ آف 2 years اباؤٹ 17 لاکھ جو پہلے سال میں آپ نے سیو کیا تھا پلس 6 لاکھ ٹوٹلنگ اباؤٹ 23 لاکھ اماؤنٹ، 6 لاکھ پورے سیکنڈ ایئر کے اندر اگر آپ 50,000 پر منتھ سیو کرتے ہیں تو دیٹ یو وڈ ہیو سیوڈ ان یور اکاؤنٹ، یا پھر یو وڈ ہیو سینڈ بیک ٹو یور فیملی اباؤٹ 23 lakhs. دس از اے گڈ نان انٹرنشپ سینیریو ہے یہ. انٹرنشپ سینیریو کے اندر سیکنڈ ایئر میں یو کین سیو اے بیٹر اماؤنٹ، بیٹر دین دس. وہ ہم کچھ دیر میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہاؤ دیٹ گوز. اگر آپ انفارچونیٹلی، لیکن یہ بھی کنسیڈر کر لیں کہ یہ ایک گڈ ایوریج سینیریو، اگر آپ بلو ایوریج فال کرتے ہیں یا آپ کی سرکمسٹانسز آپ کو بلو ایوریج لے کر جاتے ہیں تو جاب سرچ میں لیٹ سے آپ کو مشکل ہوتی ہے یا آپ کو جاب ملنے میں پرابلم ہوتی ہے فار سم ادر ریزن جو بھی ہوتی ہے، سیٹل ہونے میں آپ کو فار ایگزامپل انفارچونیٹلی پرابلم ہوتا ہے، تو 2 months کے اندر آپ پھر جاب اس کیس میں جو ایکسپیکٹ کرے تھے اس کو، اس جاب سرچ کے پیریڈ کو 2 months کے بجائے 6 months پہ لے کر جا کر تو آپ اپنی ساری ایکسپیکٹیشنز اکارڈنگلی سیٹ کر سکتے ہیں. دس از ناٹ مطلب دس آلدو دس از آؤٹ آف آرڈینری. زیادہ تر ایوریج کیسز میں اباؤٹ 80%، 70-80% آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. زیادہ تر لوگ صحیح والے سینیریو کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اباؤٹ 20% کین ایکسپیرینس دس. تو اس کو فیکٹر ان کر لیں ایز اے رسک، لیکن دس از منیمل رسک. اور دیٹ از واٹ میکس اسٹڈنگ ان جرمنی دا چیپیسٹ. فوراً سے نہ صرف اماؤنٹ ریکور کر سکتے ہیں بلکہ سکون سے پڑھائی کر سکتے ہیں، صرف 20 hours جو ہے وہ کام کر کے پر ویک. اب کس ٹائپ کی جابس اویلیبل ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جرمنی کے اندر ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ہاف ایئر کام کر سکتے ہیں، وچ مینس کہ اٹس آلموسٹ دا سیم ان آسٹریلیا اینڈ یو ایس، لیکن ود اے لٹل مور فلیکسیبلٹی. آسٹریلیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس 20 hours اے ویک کام کر سکتے ہیں. تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہاں پر ورکنگ آورز ان ویسٹرن ممالک میں 40 hours اے ویک ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہاف دا ویک یا ہاف اے ایئر کام کر سکتے ہیں. جرمنی والے لوگ یہ کہتے ہیں، یہ فلیکسیبلٹی دیتے ہیں. تو دے آر اسینشلی سیئنگ کہ نارملی فل ٹائم کام جو 40 گھنٹے کا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کین ورک فار اباؤٹ 20 hours. تو اسٹوڈنٹ چوز کر سکتے ہیں کہ 6 مہینے وہ کنٹینیوسلی کام کرے اور 6 مہینے پڑھ لے، یا پھر ساتھ ساتھ ہی 20 hours کام کرتا رہے اور ساتھ ساتھ پڑھتا رہے. اٹس اپ ٹو یو. کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں بیسکلی آپ ایک سیمسٹر میں آلموسٹ ڈبل دی نمبر آف کریڈٹس اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو دیٹس obviously going to be a bit more challenging. لیکن یہ ہے کہ they are giving you flexibility to do that. آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ 120 فل ڈیز یا 240 ہاف ڈیز کام کر سکتے ہیں ڈیورنگ یور اسٹڈیز آن اے اسٹوڈنٹ ویزا. سال کے اندر تو 365 ڈیز ہوتے ہیں، لیکن پھر ویکینڈ وغیرہ بھی تو ہوتے ہیں. تو ان کو نکالنے کے بعد جو آپ کا بچتے ہیں ڈیز، وہ میرے خیال سے 240 فل ڈیز بنتے ہیں. تو اس کا ہاف وچ از 120 آپ کو الاؤڈ ہوتے ہیں. فل ڈے سے مراد 8 hours آف ورک ان اے ڈے ہے، یا اینی تھنگ ابو 4 hours اے ڈے جو کام کریں گے آپ، اس کو فل ڈے آف ورک میں کاؤنٹ کیا جائے گا. تو دیٹ شوڈ کمبائنڈ دے شوڈ اماؤنٹ ٹو 120 فل ڈیز. ہاف ڈے کا مطلب یہ ہے کہ 4 گھنٹے یا اس سے کم. 240 ہاف ڈیز آپ کو الاؤڈ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے جتنے بھی ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں پورے سال کے اندر، اس میں آپ 4 hours اے ڈے کام کر سکتے ہیں. جرمنی کے اندر لیگل ورک آورز جو ہیں وہ 8 گھنٹے ہیں.
daily at the maximum. If you do choose to work continuously for 6 months, جیسے ہم نے پہلے مینشن کیا تھا کہ جرمنی میں یہ فلیکسیبلٹی ہے، اس کیس میں یو مسٹ ناٹ انرول ان اے کورس ڈیورنگ دیٹ ٹائم، جب آپ فل ٹائم 40 گھنٹے ویک کام کر رہے ہوتے ہیں 6 منتھس کے لیے. اور جب آپ اتنا کام کر رہے ہوں گے تو یو ول بی ریکوائرڈ ٹو ہیو ٹیکس نمبر، یعنی ایون 20 آورس سے بھی زیادہ، ایون 20 آورس کام کرنے پہ بھی ریکوائرڈ ہوگا. اس کے لیے منیمم اماؤنٹ میرے خیال سے 450 یا اس سے اوپر یوروز کی اماؤنٹ جو بھی ارن کرا ہوگا اس کو ٹیکس نمبر ہونا لازمی ہے. یعنی آپ کو جاب ہی نہیں دے گا امپلائر اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا. امپلائر از آلسو ریکوائرڈ ٹو گیٹ یور ٹیکس نمبر تاکہ وہ ٹیکس ڈیڈکٹ کر سکے امپلائر. اس کی وجہ سے امپلائر جب آپ کا ٹیکس سبٹریکٹ کرتا ہے تو ساتھ ہی آپ کے آورز یا ورک ڈیز بھی لاگ ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے if at any stage they are investigating. جب آپ انرولڈ ہوتے ہیں کورسز میں پھر ویسے ہی کام کے ساتھ اسٹڈیز کو مینیج کرنا بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. تو آٹومیٹکلی 20 آورس سے زیادہ کام کرنا ویک کے اندر، اس کی وجہ سے آپ کی اسٹڈیز بری طرح افیکٹ ہو سکتی ہیں. امنگ دا لائبلٹیز ایک پینشن انشورنس ہوتی ہے جو کہ اگر آپ 850 یوروز سے اوپر ارننگ کرتے ہیں یا 20 آورس سے زیادہ کنسسٹنٹلی کام کرتے ہیں تو آپ 9.45% آف یور انکم وہاں کنٹریبیوٹ کریں گے. یہ ایک اسکیم ہے، پینشن اسکیم ہے، اس میں آپ کا کنٹریبیوشن لازمی ہوتا ہے اگر وہ کرتے ہیں آپ. تو اگر آپ 20 آورس کے لمٹ کے اندر ہی کام کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے. I would say in my personal opinion, given all of the above that I've stated, generally اگر آپ consistently 20 hours a week کام کر سکتے ہیں as a student with your studies, تو آپ پہ additional liabilities جو ہیں وہ کم پڑتی ہیں. So this is in my personal opinion recommended over working for more than 20 hours کچھ ٹائم کے لیے اور پھر کچھ ٹائم کے لیے جو ہے آپ فلی اسٹڈیز کرنے سے بہتر مجھے یہ لگ رہا ہے. اس کے بعد اور جابس تو ہوتی ہی ہیں جابس کے سینیریو میں، جن کو آپ نان اسکل جابس بھی کہہ سکتے ہیں. فوڈ ڈلیوری ہو گیا، امیزون ویئر ہاؤس کے اندر جابس کافی زیادہ کامن ہے جرمنی کے اندر. کلیننگ کے اندر سب سے ایزی ہوتی ہے فوڈ ڈلیوری، یہ کہیں پر بھی کسی بھی کنٹری میں آپ کو مل جاتی ہے. سائیکل پہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈرائیورس لائسنس نہیں ہے. تو کلیننگ اور یہ سیورل ادر کائنڈس آف نان اسکل جابس. اور ایون ود دیز جابس یو کین میک دی اماؤنٹس دیٹ آئی مینشنڈ ابو. اور بس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سی وی میں یہ والی جابس کچھ خاص ویلیو ایڈ نہیں کر رہی ہوتی. اور سیکنڈلی دے کین گیٹ اے بٹ ٹائرنگ. لیکن دیر از ون مور امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ جرمن لینگویج سیکھ کے جائیں. آپ کو نیٹو لیول کی نہیں مطلب نہ آتی ہو بے شک، لیکن کمیونیکیٹ کرنے کے قابل جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے. ہیوی از دی ادر کائنڈ آف جاب دیٹ یو مے وانٹ ٹو لک فار. اس میں پرائمریلی آپ پروفیسر کے ریسرچ یا ٹیچر اسسٹنٹ ہوتے ہیں، تو یہ اس کو آپ اسکلڈ جابس کے اندر کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ہیوی ٹائپ آف جاب کے اندر اگر آپ ایکیڈیمک یا ریسرچ اسسٹنٹ ہوتے ہیں، آپ کا ٹائٹل وہ ہوتا ہے، تو آپ کے اوپر ورک آور کی لمٹ نہیں ہوتی، مطلب کہ آپ انلمیٹڈ آورز ان دیٹ جاب کام کر سکتے ہیں. دس تھرڈ ٹائپ آف جاب از ورک اسٹوڈنٹ، جس میں آپ کسی کمپنی کے ساتھ ورک کانٹریکٹ میں 20 آورز اے ویک پہ ہوتے ہیں نارملی. یہ دس از مور ریئلسٹک اینڈ ریئلائزیبل اینڈ مور دیز جابز آر مور اویلیبل ٹو زیادہ تر سافٹ ویئر کے لوگ. تو لیکن ٹیلی کام کے اندر بھی لوگوں کو مل جاتی ہیں اس ٹائپ کی جابس، 20 آورز اے ویک کی جابس. ایز پرابیبلی دے مائٹ بی ورکنگ ایز اے ریسرچر، یا پھر اگر ڈیٹا انالسٹ ہے تو وہ تو خیر پروجیکٹ بیسڈ جابس ہوتی ہیں. تو یہ نارملی کانٹریکٹ بیسڈ پروجیکٹ بیسڈ جابس ہوتی ہیں وچ کمپنیز مے رینیو. اگر وہ آپ کو نارملی 6 منتھس کی ہوتی ہیں، تو 6 منتھس کے بعد اگر وہ رینیو کرنا چاہتے ہیں فار این ادر پروجیکٹ تو وہ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اسکل جاب ہے، اور دس آلسو کین اپیئر ان یور ریزیومے. تو یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے. ایون اگر آپ اسکل جاب آپ کو نہیں ملتی، وچ از ویری ان لائکلی، ہی بھی آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ کو ورک اسٹوڈنٹ نہیں بھی ملتا تو. لیکن اگر نہیں بھی ملتا، اگر آپ بہت ہی مطلب ایکسیپشنل سینیریو ہے آپ کا اور انفارچونیٹلی تھنگس ڈو ناٹ گو ویل، تو آپ نان اسکل جاب سے بھی وہی پیسے بنا سکتے ہیں. اور ڈگری جیسے ہی آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے تو دین یو کین فائنڈ اسکل جابس. ڈونٹ تھنک اباؤٹ آڈ جابز ایز اینی لیسر. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جابس کم ہیں، یہ میں اس میں بہت کم دیکھوں گا. ایسا نہیں ہوتا.
لیکن ان کنٹریز کے اندر ایکوالٹی ہوتی ہے نہ صرف عزت کے حوالے سے بلکہ جاب ویجز کے حوالے سے بھی. ویج ڈفرینسز اتنے نہیں ہوتے. تو یہ جابس کے حوالے سے. لیکن نارملی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یونیورسٹیز میں انٹرنشپ از مینڈیٹری. تو اس کیس میں جنرلی آپ تھرڈ سیمسٹر کے اندر ایز یو کمپلیٹ یور 1 ایئر, جیسے ہی آپ کا سیکنڈ ایئر اسٹارٹ ہوتا ہے, فار 6 months یو ورک ان این انٹرنشپ. اور انٹرنشپ کے اندر بیسکلی آپ فل ٹائم ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, 40 hours a week, اور اراؤنڈ 10 to 12 euros an hour آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں انکم فار اراؤنڈ 6 months. تو آپ جو منتھ کے اندر 160 hours کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹیکسز بھی اپلائی ہوتے ہیں, لیکن دیر ناٹ ایز مچ. مطلب آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں میجر پارٹ آف یور انکم کمز ٹو یو. یہ وہ ٹائم ہے جس کے اندر آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں یہ انٹرنشپ سینیریو کے اندر. پریسائزلی اراؤنڈ 1.5 to 2,000 euros a month آپ کما سکتے ہیں انٹرنشپ پیریڈ میں. تو اگر تو آپ انٹرنشپ کرتے ہیں, پھر اس کیس میں آپ پہلے سال میں جو سیم ایز نان انٹرنشپ سینیریو, وہ چونکہ پہلا سال سیم ہی رہتا ہے, تو 1,000 euros a month آپ سیو کر رہے تھے پہلے سال میں, لیکن ابھی سیکنڈ ایئر میں بھی آپ 1,000 euros a month سیو کر رہے ہوں گے ڈیو ٹو دس انٹرنشپ. وہ جو آپ 1,500 euros آپ کما رہے ہوں گے, اس میں سے 1.5 to 2,000 euros جو آپ کما رہے ہیں, تو اس میں سے آپ 1,000 اسٹل سیو کر سکتے ہیں سیکنڈ ایئر میں بھی, میکنگ آپ اراؤنڈ 10,000 euros پہلے والی. اور اس میں انٹرنشپ سینیریو میں یہ ہے کہ سیکنڈ ایئر کے اندر پہلے 6 months میں آپ انٹرنشپ کرتے ہیں, اس سے آپ 1,000 euros a month سیو کرتے ہیں. تو ایز یو کمپلیٹ 1.5 years یو ہیو 10,000 euros فرام فرسٹ ایئر پلس 6,000 euros فرام سیکنڈ ہاف ایئر. تو ایون اگر آپ انٹرنشپ آپ کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ نہیں بھی ہے, تو یو مائٹ ایٹ دس پوائنٹ ہیو ریئلائزڈ کہ انٹرنشپ والا کیوں نہ کریں. نان انٹرنشپ سینیریو میں تو آپ جو ہے وہ ہارڈلی 6 lakh rupees کر رہے ہوتے ہیں, وچ از اراؤنڈ کتنا 4,000 euros, اور اس کیس میں آپ 6,000 euros سیو کریں. تو وائی ناٹ ڈو انٹرنشپ سینیریو. تو میں بھی یہی ریکمینڈ کروں گا, کیونکہ ایون اگر آپ کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ نہیں بھی ہے, پھر بھی آپ یونیورسٹی سے ایک لیٹر لے سکتے ہیں اور آپ اس کے اگینسٹ کریڈٹس جو ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹڈی کورس ورک, پھر آپ انٹرنشپ کر سکتے ہیں اس کے ان کریڈٹس کو پورا کرنے کے لیے. تو امپلائرز بھی انٹرنشپس کے لیے اسٹوڈنٹس کو ہی پریفر کرتے ہیں, کیونکہ یو آر اسینشلی گیٹنگ اراؤنڈ 1.5 to 2,000 euros a month, اور ایک فل ٹائم امپلائی ورکنگ دا سیم نمبر آف آورس ارنز اراؤنڈ 4,000 euros a month ایٹ لیسٹ. تو ہی از جسٹ آن اے ورک ویزا. اس کے علاوہ بھی پرابلی گورنمنٹ انسینٹیوائز کرتی ہے امپلائرس کو, فار سم ریزن وہ اسٹوڈنٹس کو پریفر کرتے ہیں, تو دیٹ از اے گڈ نیوز فار یو. جب آپ سیکنڈ ایئر کے اندر انٹرنشپ کرتے ہیں تو وہ انٹرنشپ اگر وہ انٹرنشپ آپ کے لیے مینڈیٹری تھی تو آپ کے ورک آورز کی لمٹ جو ہے نا اس میں سے مائنس نہیں ہوتا وہ. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تیسرے سیمسٹر کے اندر انٹرنشپ کرتے ہیں تو فورتھ سیمسٹر میں اسٹڈیز کے ساتھ آپ اسٹل کام کر سکتے ہیں. یعنی آپ کی 120 فل ڈیز آف ورک آلدو آپ نے پہلے تیسرے سیمسٹر میں کر لیا تھا, لیکن سیکنڈ ہاف آف دا ایئر میں اسٹل آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی انٹرنشپ مینڈیٹری پارٹ آف یور کورس نہیں تھی, پھر یو چوز ٹو ڈو این انٹرنشپ انسٹیڈ آف کورس ورک, اس کیس میں آپ کی انٹرنشپ کے 120 فل ڈیز جو ہیں وہ سبٹریکٹ ہو جائیں گے. تو فار ایگزامپل لیٹ سے اگر آپ نے تھرڈ سیمسٹر میں یا فرسٹ ہاف آف سیکنڈ ایئر کے اندر آپ نے انٹرنشپ کیا ہے, تو سیکنڈ ہاف آف سیکنڈ ایئر کے اندر آپ نہیں کر سکیں گے پارٹ ٹائم کام. اف یو مسٹ ورک ڈیورنگ فورتھ سیمسٹر 2, تو آپ کو ایلینز ڈپارٹمنٹ یا I don't know if it's pronounced as alliance, I'm not sure, aliens department agency سے authorization لینا لازمی ہوتا ہے. یعنی still having completed 120 full days of work there is a possibility, اگر آپ کے لیے survive کرنے کے لیے یہ لازمی ہے تو under compassionate circumstances یا by talking to them they may allow you. If you do not do that or still you exceed the 120 full days of work limit in a year, then it is going to be a problem, and at some stage کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں بھی ہوتی, لیکن you never know, شاید آپ کی اسکروٹنی ہو تو یا at some stage وہ انویسٹیگیٹ کر لیں, you will be in breach of your visa conditions in that case, which is not acceptable. تو آگے آپ کو پی آر کے اس میں پرابلمس ہوں گے, تو اس کو اوائڈ کریں. اور یہ والی جابس, ورک اسٹوڈنٹ والی جاب یا انٹرنشپس, یہ آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ آپ ایک تو لنکڈن پہ پروفائل بنائیں, اور XING زنگ پورٹل ہے وہاں جرمنی اسپیسیفک,
وہاں پر آپ جو ہے اپنی پروفائل بنائیں اور ریزیومے اپنا یوروپاس فارمیٹ کے اندر بنائیں اور اسٹارٹ ہینڈنگ جابس ایون بیفور گوئنگ ٹو جرمنی. آپ اپنی پروفائلز ان پلیٹفارمس کے اوپر ویزیبل کر لیں اور پلان کر لینا پہلے سے چیزیں, تاکہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ویسٹ ٹائم تھنکنگ سٹنگ ان جرمنی. اور ہاں, پاسبلی اسٹارٹ ریڈنگ جاب ڈسکرپشنز ایز ویل فرام ناؤ ٹو گیٹ فیملیئر ود دا انڈسٹری نیڈس. بریفلی پی آر سینیریو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, بہت زیادہ ڈیٹیل اس کو ضرورت نہیں ہے. جب آپ گریجویٹ ہوتے ہیں تو ایز یو سبمٹ یور تھیسز آپ کو 18 مہینے کا جاب سیکنگ ویزا ملتا ہے. تو آپ کا اگلا گول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بلو کارڈ لینا ہے ٹو کنٹینیو ٹو اسٹے ان جرمنی بیانڈ 18 منتھس بھی. تو بلو کارڈ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے تھریشولڈ اماؤنٹ سے اوپر آپ کی ایئرلی انکم ہو, اور ایئرلی انکم کی جاب آفر کا لیٹر ہونا چاہیے آپ کو, وہ دکھا کے آپ کو بلو کارڈ ملتا ہے. تو فار انسٹنس آج کل 57,000 یوروز اے ایئر منیمم انکم ریکوائرمنٹ ہے, یا منیمم انکم کا جاب آفر لیٹر کی ریکوائرمنٹ ہے ٹو اپلائی فار بلو کارڈ. اور جو کچھ شارٹیج والے ایریاز ہیں, فار ایگزامپل آئی ٹی کے اندر اسپیسیفکلی شارٹیج ہوتی ہے, تو ان کے لیے یہ ریکوائرمنٹ تھوڑی سی ایزی ہے, یعنی 45,000 یوروز یا اس سے اوپر کی اماؤنٹ کا جاب آفر لیٹر ہوگا تو آپ کو بلو کارڈ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یو کین ناٹ آلویز ڈو اے کوئک گوگل سرچ فار اگینسٹ کی ورڈز ریکوائرمنٹ فار بلو کارڈ جرمنی, اور آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن مل جاتی ہے. اف یو گیٹ این آفر ابو دیٹ انکم اور یو میٹ دیٹ مینس کہ آپ اسینشیل کرائٹیریا بلو کارڈ کا میٹ کر لیتے ہیں, تو بلو کارڈ انیشلی 4 سال کے لیے ویلڈ ہوگا. اگر ورک کانٹریکٹ آپ کا 4 ایئر سے کم ہے تو بلو کارڈ ویلیڈیٹی جو ہے وہ پرابلی کم ہوگی. آپ انلمیٹیڈ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آفٹر 3 ایئرز آف ہولڈنگ اے بلو کارڈ. اور اگر آپ B1 لیول کی جرمن پاس کر لیتے ہیں ڈیورنگ دس ٹائم, تو آپ بلو کارڈ ہولڈ کرنے کے 2 سال کے اندر ہی جو ہے انلمیٹیڈ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, وچ از پرماننٹ ریزیڈنس اس کو کہہ لیں. تو بلو کارڈ ہولڈر ہوتے ہوئے آپ کے فیملی ممبرس انلمیٹیڈ نمبر آف آورس پہ کام کر سکتے ہیں. تو پلیز ایڈیشنلی آلسو ویلیڈیٹ دس انفارمیشن. پی آر کا سینیریو جو ہے اٹ کیپس چینجنگ, سو اسپیسیفکلی یہ پارٹ آف ویڈیو یو مے وانٹ ٹو ویریفائی اینڈ ڈبل چیک ایٹ واٹ ایور پوائنٹ آف ٹائم آپ یہ جو ہے دیکھ رہے ہیں ویڈیو. تو دس سمز اپ جرمنی سیریز. اف وی کم اپ ود مور کویشچنس, اگر مزید کویشچنس آتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے, تو وی ول پرابلی میک اندر ویڈیو ایڈریسنگ دوز کویشچنس. لیکن فار ناؤ دس واز اسٹڈی ان جرمنی سیریز ان فل ڈیٹیل. یہ انفارمیشن آپ کو کنسلٹنٹ سے کافی مہنگی ملتی ہے, سو شیئر اٹ ود یور فرینڈس ایز ویل. ریڈ یونیورسٹی ریکوائرمنٹس اینڈ آن لائن انفارمیشن ٹو ویلیڈیٹ all that I have shared with you. While studying Germany series has ended, I am giving you a framework to find first hand information. وہ کیسے کہ آپ فالو کریں فیس بک کے اوپر اسٹڈی اینڈ لائف ان جرمنی کا جو فیس بک گروپ ہے. جب بھی کوئی سوال ذہن میں آئے تو گروپ میں جا کے گروپ کے اندر وہ جو ایک میگنیفائر بنا ہوا ہوتا ہے, اس میگنیفائر کے اوپر کلک کر کے تو آپ سرچ کریں اگینسٹ یور کی ورڈ, اور آپ کو پرانی پوسٹس مل جاتی ہیں. 90% آف دا ٹائم آئی گاٹ بیسک انفارمیشن اینڈ ایون ایڈوانسڈ انفارمیشن فرام دیر. اور پھر جب بھی آپ گروپ میں کوئی سوال پوسٹ کرتے ہیں ود دیٹ بیسک انفارمیشن یا دیٹ انفارمیشن دیٹ یو گیدر فرام پاسٹ پوسٹس, پیپل اپریشیٹ یور ایفرٹ اور پھر دے گیو یو ویلیویبل انفارمیشن. تو آپ کو ہر بیسک چیز کے لیے ہاؤ ڈو آئی اسٹارٹ, ویئر ڈو آئی اسٹارٹ, وٹ ڈو آئی ڈو, واٹس دا فرسٹ اسٹیپ, وہ تو خیر یہ والے سوال آپ کے تو اس ویڈیو کے اندر اس سیریز کے اندر ایڈریس ہو گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی سوال ایڈیشنل آپ نے کرنا ہو تو پہلا کام پاسٹ پوسٹ سرچ کیا کریں, اور پھر ود دیٹ کانٹیکسٹ ود دیٹ پریویس انفارمیشن آپ کویشچن پوسٹ کریں, اور پیپل ول اپریشیٹ دیٹ موو آف یورز. سو لائک دا ویڈیو اف یو تھنک اینی آف دیز ٹپس اور اینی آف دی آئیڈیاز, اینی آف دی انفارمیشن ہیز ہیلپڈ یو. کامنٹ کریں تاکہ یوٹیوب کو بھی پتہ چلے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے. سبسکرائب ٹو دا چینل, اور اس کے بعد جو ہے فن لینڈ اور ناروے اور US کے بارے میں ویڈیوز بناؤں گا ہوپفلی, اور آسٹریلیا کے بارے میں ان ڈیٹیل ویڈیو سیریز بھی بناؤں گا انشاءاللہ. تو اسٹے ٹیون. تھینکس فار واچنگ, اور I'll see you in the next video.